ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ بہت سے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ آخر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نئے پاکستان میں ایسا کیا نیا ہے؟ یقیناً ایسی کوئی تبدیلی جو بہت دور از سور سماج کے اوپر، ہماری سیاست پہ، معیشت پہ اثر انداز ہو، وہ ہونے میں بہت وقت لیتی ہے۔ لیکن جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں اور ان کے مخالفین بھی وہ چاہتے ہیں کم از کم جو پہلے 4-5 ماہ گزرے ہیں اس میں نئے پاکستان کے خد و خال واضح ہو جانے چاہیے۔ تو کیا ان 4-5 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ خد و خال واضح ہوئے یا نہیں؟ یہ آج کے پروگرام کا ایجنڈا پاکستان کا پہلا بنیادی سوال ہے۔ دوسرا سوال جو ہم اٹھائیں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے تجزیہ کار جو ہیں اور حکومت کے مخالفین ہیں وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ حکومت کے جو وزراء ہیں وہ پاکستان میں محاذ آرائی اور سیاسی کشیدگی وہ بڑھانے کے ذمہ دار ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا بنیادی سوال جو میرے خیال میں بہت بڑا سوال ہے کہ آخر اس پاکستان کا، آج کے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بدعنوانی اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس ملک میں غربت سب سے بڑا مسئلہ ہے، اصلاحات بڑا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس پہ ہم ذرا سی بات کریں گے۔ اور چوتھا اور اہم سوال کہ کیا جس طرح سے حزب اختلاف پہ دباؤ بڑھ رہا ہے، کیا اس کی وجہ سے کوئی بڑا حزب اختلاف کا محاذ جو ہے، حکومت مخالف جو محاذ بن سکتا ہے آنے والے دنوں میں یا نہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دیں گے محترم امتیاز گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، قومی اور بین الاقوامی جرائد میں ان کے مضامین ہم سب پڑھتے رہتے ہیں۔ محترمہ ہما بقائی صاحبہ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گی، درس و تدریس کے شعبے سے ایک عرصے سے وابستہ ہیں، یہ بھی سیاسی مبصر اور تجزیہ کار ہیں۔ اور ہمیں محترم اعجاز اوان صاحب، معروف سیاسی اور دفاعی تجزیہ کار، یہ ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے۔ اور میں اپنے تینوں مہمانوں کو شرکائے گفتگو کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اعجاز اوان صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ جس نئے پاکستان کو انتظار تھا، آپ کو بھی میرے خیال میں انتظار تھا، وہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نیا پاکستان یا نہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کے ایک پرائم منسٹر کا ہمیں انتظار تھا جو کریڈیبل ہو، دیانتدار ہو اور انٹرنیشنل فورم پر اس کی ریکگنیشن ایز سچ ہو، دنیا اسے دیانتدار اور ایک کریڈیبل پرائم منسٹر سمجھتی ہو، تو وہ پرائم منسٹر آج ہمارے پاس ہے۔ پھر ہمارے ملک میں اس وقت جو رچ اینڈ پاورفل اینڈ ایفلوئنٹ لوگوں کا احتساب جو آج ہو رہا ہے، وہ نہ کسی ڈکٹیٹر نے اس طرح کی جرات کی ہے، اور سیاستدانوں نے تو ہمیشہ مکہ سے سیاست کی ہے، اور انہوں نے they've never tried to get the bull by the horns۔ تو انہوں نے پہلی دفعہ یہ اداروں کو انڈیپینڈنٹ کیا ہے کہ وہ اپنا کام کریں۔ نیب وداؤٹ انٹرفیرنس کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اس وقت ہمیں پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور عدلیہ انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ پھر انٹرنیشنل فورم پر جو آج ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، جس طریقے سے ہماری فورن پالیسی چل رہی ہے، اس طرح کی انکریجمنٹ آج تک ہمیں نہیں ملی۔ اور بروس رائڈل نے جو کہا کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان نے کس طریقے سے 6 بلین ایک جگہ سے لے لیے، 3 بلین دوسری جگہ سے، اور اس طرح کے اپنے فرینڈ سے کرائسس میں جو ایک امداد لے لی ہے، فائنینشل سپورٹ لے لی ہے، اس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر جو انویسٹمنٹ کا بھی ماحول بننے جا رہا ہے، جس میں آپ ایک دیکھیں کہ ایکزون موبل 29 برس کے بعد واپس آئی ہے، اور اس وقت ایک کمپٹیشن ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا کہ پاکستان میں ہیوی انویسٹمنٹ کر کے کون پاکستان کو اپنے انفلوئنس میں رکھ سکتا ہے، یا کون پاکستان کے ساتھ مل کر، اگر میں کہوں انفلوئنس میں رکھ سکتا نہیں، کون پاکستان کے ساتھ مل کر اس خطے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تو ایکزون موبل جو ڈیزائن ایک لے کے آئی ہے پروگرام، جس پہ ہماری آف شور ڈرلنگ ابھی شروع ہو چکی ہے، 6 جنوری کو اس کی ابتدا ہو گئی ہے، وہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، آخری پوائنٹ، کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو نان کنونشنل، ایک ان کنونشنل پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، ان کی طرف سے ابھی پاکستان کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ افغانستان کا مسئلہ سیٹل کرنے میں ہماری معاونت کریں۔ پاکستان کا جو نیریٹو اس سے پہلے ابھی رہا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، اور پہلی دفعہ وہ اس نئی لیڈرشپ کے ملنے کی خواہش کا اظہار امریکہ بھی کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ
ریجنل 5-6 وجوہات گنوائی، بیک وقت ایران اور سعودیہ کو ساتھ لے کے چلنا بہت بڑی اچیومنٹ۔ اچھا اعجاز صاحب، آپ نے 5-6 جو میرے خیال میں جو پوائنٹس دیے، اور میں چاہوں گا 2-3 میں اس میں سے دہرا دیتا ہوں کہ ایک تو آپ نے عمران خان کی جو کرزمیٹک کرشماتی شخصیت ہے اس کی بات کی، پھر آپ نے کہا احتساب کا عمل یقیناً حکومت کا ایک اہم ستون ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اداروں کو آپ نے کہا کہ جناب ان کو بہت زیادہ انڈیپینڈنس مل گئی ہے۔ ہما بقائی صاحبہ، آپ کے خیال میں نئے پاکستان کے خد و خال جو ہیں وہ واضح ہوئے، اور جس صبح کا انتظار تھا یہ وہی صبح ہے یا نہیں؟ جی دیکھیے، جن مشکلات کو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ مشکلات تو ایکسپیکٹڈ تھیں۔ خیال یہ تھا کہ شاید مینجمنٹ اس سے بہتر ہوگی۔ جو ابھی جس آپٹمزم کا اعجاز صاحب نے اظہار کیا وہ اچھا ہے، پاکستان کو اس کی ضرورت، اس امید کی ضرورت بھی ہے، لیکن کچھ زمینی حقائق ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے معیشت۔ اور جو جس بات پہ واہ واہ کر رہے ہیں کہ ہم پیسے لے آئے، اچھی بات ہے کہ ہم پیسے لے آئے، لیکن یہ تو دیکھیے نا جی، ان سم ویز برج فائنینسنگ ہے۔ برج فائنینسنگ پہ تو ملک نہیں چلتا، ہمیں زیادہ سسٹینیبل اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، اور آج بھی یہ کہا گیا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس فی الوقت نہیں جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ اچھی طرح نیگوشیٹ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ ورڈکٹ دینا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس کوئی ایسا معاشی انڈیکیٹر نہیں ہے جو اس بات کی طرف کہے کہ آپ کو وہاں جانے سے آپ بچ سکتے ہیں۔ آپ کا ڈیٹ ٹریپ گھنٹوں کے حساب سے بڑھ رہا ہے، منٹ کے حساب سے بڑھ رہا ہے، اور دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو معیشت یقیناً سافٹ ٹینڈر بیلی، اس پہ میں ایک بات، ایک گزارش، ہاں میں اسی سے ایک ضمنی سوال، میں معیشت ایک بڑا سبجیکٹ ہے، اور یقیناً آپ نے اس کا بتا دی اختصار کے ساتھ، لیکن معیشت کے علاوہ اصلاحات کی بات، یا وہ جو جس طرح سے پولیٹیکل مینجمنٹ ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، اس پر آپ کوئی چھوٹا سا بریف کامنٹ کریں گی؟ جی کامنٹ بالکل بریف کامنٹ کروں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال ہے کہ جو گورننس ہے وہ نظر آنی چاہیے ہوتی بھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ جو فیصلے ہونے وہ فیصلے نہیں ہو رہے۔ نیت بہت اچھی ہے، باتیں بہت اچھی ہیں، ایلیمنٹ آف کمٹمنٹ ہے، لیکن ایلیمنٹ صرف کمٹمنٹ سے ملک نہیں چلتا نا، آپ کو کیپیسٹی بھی چاہیے، آپ کو کیپیبلٹی بھی چاہیے، اور آپ کو اس کو شوکیس کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جس کی طرف آپ نے بھی اپنے انٹرو میں ذکر کیا تھا، دیکھیے اگر آپ if you don't fall behind your prime minister تو پھر وہ کام نہیں کر سکتا، اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ کیبنٹ جو ہے it is not standing behind its prime minister۔ ہر ایک کی اپنی تان ہے، اپنی ٹریجیکٹری ہے، اپنی بات ہے، اور نہ تو اس پہ شرمندہ ہوتے ہیں نہ اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ آج پھر شیخ رشید صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی میں اس کمیٹی کی ممبرشپ مانگوں گا، کوئی اپنی ممبرشپ اٹھائے، میں وہاں جا کے احتساب کروں گا۔ آپ اکیلے یہ سولو فلائٹس جو ہیں، اور یہ جو کریڈٹ لینے کا مزاج ہے، اور یہ جو بدکلامی کر کر اپنے آپ کو پوائنٹ نوٹڈ، میرے خیال میں امتیاز گل صاحب کی ہم ماہرانہ رائے لیتے ہیں۔ امتیاز صاحب، اب تک جو آپ نے نئے پاکستان کی جھلک دیکھی، آپ کے خیال میں اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے، تعریف کم ہو رہی ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں بہت شاکی ہیں کہ جس قسم کی بڑی توقعات تھیں، اب جنرل صاحب کو جو آپٹیمزم ہے اپنی جگہ، اور ہما بقائی صاحبہ کا اپنی جگہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگر زمینی حقائق ہیں، معیشت کی تو ہے حالت دیگر گوں ہے، لیکن سیاسی محاذ پر بھی لوگ جو اتنا وہ نہیں ہیں، مطلب کانفیڈنٹ نہیں ہے اس معاملے پہ۔ دیکھیے معیشت کی حالت دیگر گوں اس وقت ہوتی اگر یہ 12 سے 16 ارب ڈالر کے وعدے نہ ہوتے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو ہما صاحبہ نے بات کی ہے کہ برج فائنینسنگ ہے، اگر آئی ایم ایف سے ہم 12-14 ارب ڈالر کا قرضہ لیتے تو وہ بھی تو برج فائنینسنگ ہونی تھی نا، اس سے ہمیں اور وہ زیادہ مہنگی شرائط پہ ملنا تھا۔ بلا شبہ اچھی بات ہے، آئی ایم ایف سے اگر مل جاتا ہے تو اس کے اوپر ملک کے اوپر بین الاقوامی جو سرمایہ کار ہیں، بینکاری جو ادارے ہیں، ان کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، کوئی ریٹنگ اس ملک کی بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ، اور بنیادی طور پہ ان پروگراموں میں ہم نے پہلے ہی بات کی ہے کہ شرائط کوئی اتنی بری نہیں ہوتی ہیں آئی ایم ایف کی، کیونکہ بہرحال انہوں نے ایک ریفارم ایجنڈا سامنے لے کے آتے ہیں کہ آپ جو غیر ضروری اخراجات ہیں وہ کم کریں، اور میرا خیال ہے کہ جو غیر ضروری اخراجات کی مد میں اس حکومت سے زیادہ کسی نے بھی کمی نہیں کی ہے۔ مثال کے طور پہ جو وزراء کے اور مشیروں کے اور ارکان قومی اسمبلی کے، اس میں صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا اور کیا
اس کا بجٹ پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. جو انہوں نے پیسے کاٹے وہ پی ایس ڈی پی کے کاٹے, یعنی کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے کاٹے, اور جو انتظامی بجٹ تھا اس میں تو کوئی چینج نہیں. اس کے نمبر کی, میں بجٹ کے نمبر کی اگر بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی چینج نہیں ہے. جو انہوں نے 54-58 کاٹی وہ ہارڈلی نیگلیجبل ہے. نہیں دیکھیں, میں جو ہم بنیادی طور پہ جو بات کرتے رہے ہیں, میرا شعوری جو پروفیشن ہے, اب جو ہمارا پیشہ ورانہ زندگی جو میری ہے وہ جرمنی میں شروع ہوئی. میں 24 سال کی عمر میں گیا, 8-10 سال میں نے ان کے لیے کام کیا. جو میں نے وہاں دیکھا, اور میری بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ چیزیں یہاں پہ بھی ہوں. اب بنیادی جو اصلاحات ہیں جن کا اشارہ کیا گیا ہے, وعدہ کیا گیا ہے, اس پہ عمل درآمد کس حد تک ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ, لیکن سب سے بڑی رکاوٹ اس کے راستے میں جو آ رہی ہے اور آئے گی وہ ہماری افسر شاہی ہے, جس کو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کہتے ہیں. اب ستم ظریفی یہ کہ اس حکومت نے بھی ایک غلط کام یہ کیا کہ اسد عمر صاحب جب آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے تو اس میں ایک بھی اکانومسٹ نہیں تھا, ایک بھی کوئی مالیاتی امور کا سیکھا ہوا ایکسپرٹ نہیں تھا, جس کو سارے افسر شاہی سے تعلق رکھنے والے افسران تھے. تو اور اس وقت جو ٹیکس کے حوالے سے تجاویز میں وہی ٹیم تھی جو نواز شریف یا نون لیگ کے دور میں, تو اس لحاظ سے اس لحاظ سے کچھ نیا نہیں ہوا. لیکن میرا خیال ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے وعدے کیے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ انہوں نے اخراجات کاٹے ہیں کہ بیرون ملک اب کسی کا سرکاری خرچے پہ علاج نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہے ماضی میں ایک شخص پہ کروڑوں روپے لگتے تھے, وہ نہیں ہوگا. وہ پیسے یہاں پہ اسپتالوں پہ لگنے چاہیے. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہوئی ہیں ہونی چاہیے, کچھ ہیں جو کہ ہونی چاہیے. باقی اب میرا خیال ہے پروگرام میں مزید بات کریں. اچھا مجھے یہ بتائیے اجاز صاحب کہ پی ٹی آئی کی ترجیحات پر بہت بحث ہو رہی ہے کہ جی ترجیحات جو ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. آپ کے خیال میں کیا نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جو زیادہ ہمیں فوکس لگتا ہے پی ٹی آئی کا وہ بھی احتساب, اور بالکل ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے, لیکن کیا اس پر اتنی بات کرنا ضروری ہے جتنی ہوتی ہے؟ آپ احتساب کے اداروں کو کام کرنے دیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے وہ ادارے حکومت کے اثر سے باہر. تو جب وزیر اس پہ بیان دیتا ہے اور ایک بڑی باتیں کرتا ہے کہ جی فلاں شخص جیل میں ہوگا, فلاں کے ساتھ یہ ہوگا, تو کیا آپ خود متنازع نہیں بنا دیتے؟ جی دیکھیں جی, یہ تو اس وقت ہونا ہے اس پارٹی میں, اور بڑی دو پارٹیاں یا وہ پارٹیاں جن کے ابھی ہیڈز انتخابات ہارنے کے بعد ملک پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے ہیں, ان میں فرق کیا ہے؟ اس پارٹی کا جو ایک کارڈنل پوائنٹ تھا, جو ایک محور تھا سیاست کا, وہ تھا اینٹی کرپشن پالیسیز اور رچ اینڈ ایفلوئنٹ کا, اور وہ ان لوگوں کا احتساب جنہیں آج تک پولیٹیکل اصطلاح میں وہ انٹچیبل سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان کو تو کوئی چھو نہیں سکتا, بیونڈ ریچ سمجھا جاتا تھا. تو وہی چیز یہ لے کے آگے چل رہے ہیں کہ ان کو 1,76,00,000 لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ آؤ اور ملک کو اس نہج تک پہنچانے والوں کا احتساب کرو. اب انفارچونیٹلی وہی دو بڑی پارٹیاں ہیں جن کو ووٹ بھی ملا, اور اس طریقے سے 3 بڑی پارٹیاں جو اس وقت پارلیمان میں بیٹھی ہیں, ان میں سے 2 پارٹیوں کی ٹاپ لیڈرشپ اس وقت کڑے احتساب کی گرفت میں ہے. ان کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں, انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. ایک پارٹی کے ٹرائل شروع ہو گئے ہیں, دوسری کے ابھی انویسٹیگیشن پروسیس میں ہیں. تو جب وہ 2 بڑی پارٹیوں کے احتساب ہوگا تو یہ چیخنا چلانا تو ایکسپیکٹڈ تھا. تو اس لیے میرے خیال میں اگر یہ پارٹی اس وقت احتساب کی بات نہ کرے اور بات کرے کہ جی نہیں کوئی پولیٹیکل سلوشن ڈھونڈنا ہے, کوئی آگے لے کے چلنا ہے نظام کو, ایک ضمنی سوال آپ سے, وہ یہ کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ جی چیخنا چلانا بالکل سمجھ میں آتا ہے کیونکہ احتساب کا جو ہے پہیہ گردش میں ہے, لیکن جب وزراء بیان دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی فلاں شخص جو ہے اس نے یہ چوری کی اور یقین ہوگا, ہمیں نہیں پتہ بھی ثابت نہیں ہوا وہ بات نا, تو کیا آپ ان کے جو مخالف بیانیہ ہے اس کو آپ مستحکم نہیں کر دیتے کہ جی حکومت کے زیر اثر ہو رہا ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, آپ خاموش رہیں اور احتساب کو, احتسابی اداروں کو اور عدلیہ کو اپنا کام کرنے دیں؟ اس کے اوپر اتنا زیادہ شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے جس کو انہوں نے انگیج رکھنا ہے. اگر وہ خاموشی اختیار کریں گے تو یہ جن کو 10 سال ایک مقدمے میں اور 7 دوسرے میں جیل ہو چکی ہے, وہ ابھی تک ایک ہی بات کر رہے ہیں جی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی. تو یہ تو سیاست ہے جو ہو رہی ہے. اسی طرح زرداری صاحب اور ان کے وہ جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں فالودے والا ہے, ریڈی والا ہے, مردہ شخص ہے, ان کے اکاؤنٹ نکل رہے ہیں اور ان کے لنکیج بھی اسٹیبلش ہو چکے ہیں
کہ یہ پیسے اخراجات کہاں جاتے رہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہم اپنا احتساب نہیں کرنے دیں گے. تو جب وہ لوگ لوگوں سے ایڈریس کر رہے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹیمز بیٹھ کے لوگوں کو اپروچ کر رہی ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے کوکون میں خاموش ہو کے ایک طرف نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے بھی سیاست اسی پلے گراؤنڈ میں کرنی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے ووٹر کو اپیز کرنے کے لیے وہ باتیں کرنی ہیں کہ جو ہم نے کہا تھا کہ احتساب ہوگا ہو رہا ہے اور کریں گے. تو یہ سیاست ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں تینوں پارٹیاں حق بجانب ہیں، اپنے اپنا موقف سامنے لے کر آئیں، اپنا موقف سامنے، اور یہ ہوتا رہے گا. جناب ہما صاحبہ، بہت سارے لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو شکایت ہے کہ جی پی ٹی آئی کی ٹیم میں جو ایک غالب وہ ہے، کیا کہتے ہیں نا، جھلک نظر آتی ہے، وہ نا تجربے کاری کی ہے. آپ بھی واقعی ایسا سمجھتی ہیں کہ چیزوں کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کیا جا رہا جو ان کے مخالفین ان پر الزام عائد کر رہے ہیں؟ دیکھیے، حکومت وقت اور اپوزیشن کے بیچ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اپوزیشن صرف بات کر کے کام چلا سکتی ہے، لیکن حکومت وقت کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، اسے گراؤنڈ پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو اگر لوگوں کی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور بیسک نیسیسٹیز آف لائف ان کی پہنچ سے دور جا رہی ہیں، اور لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور گیس نہیں ہے، اور پیٹرولیم میں جو پرائسز کم ہوتی ہیں وہ جی ایس ٹی کے بڑھنے کے ساتھ ایکویٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر شور مچے گا اور اپوزیشن اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کرے گی. کیونکہ جب پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی تو وہ اس سے زیادہ پرجوش پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتی تھی اور ایسی باتیں کہہ جاتی تھی جو آج ان کے گلے پڑ گئی ہیں. اگر آپ اوورآل پرفارمنس دیکھیں تو مجھے لگتا ہے علاوہ فورن پالیسی کے کہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو ان کی پہلی اننگ ہے حکومت کی وہ شاندار رہی ہے. فورن پالیسی کے فرنٹ پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے. پاکستان از بیک انٹو دا گیم. لیکن معیشت پہ کمی نظر آ رہی ہے. ملاقات ہوئی جی چیمبر میں آج ملاقات ہوئی ہے، وہاں پہ لوگ ناراض ہوئے ہیں کہ جی ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہا ہے ہمارا کاروبار ٹھپ ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج ریوائیو نہیں ہو رہی، ایک ایل سی نہیں کھل رہا، افسر شاہی سٹینڈ سٹل پہ، لوگ کوئی کام نہیں کرتے کہ جی کل اکاؤنٹیبلٹی بڑھ جائے گا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ بات جو ہے کرنا چاہتی ہوں جی کہ یقیناً یہ جو ہے نا، ایک بس آخری بات کہنے لگی ہوں آپ سے. دیکھیے پاکستان جو تھا نا، وہاں پہ کرپشن انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی تھی اور ہوئی بھی ہے. پاکستان کو لوگ کرمنل انٹرپرائز کہتے تھے. یہاں پر کرپشن وہ لیبریکنٹ ہے جس سے کام چلتا تھا. آپ ضرور کرپشن کو ایڈریس کیجئے، لیکن اس طرح نہ کیجئے جس طرح ٹرمپ دیوار بنا رہا ہے میکسیکو کی کہ آج 22واں دن ہے اور حکومت رک گئی ہے. بس یہ میری گزارش ہے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ ملک میں غیر یقینی، کم از کم معاشی محاذ پر ملک میں غیر یقینی صورتحال ہے، زبردست غیر یقینی صورت، بہت زیادہ، اور سرمایہ کاری نہیں کر رہا، وہ 4 کروڑ دیکھو کی پالیسی پہ عمل پیرا، یہ بالکل اپنی جگہ. لیکن ہم ذرا سب سیاسی اس پہ بات کرتے ہیں اپنا امتیاز صاحب، کہ الزام یہی ہے اس وقت حکومت پہ جو تنقید ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سیاسی کشیدگی اور تناؤ میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس تناؤ سے اور اس کشیدگی سے بچا جا سکتا ہے. اور اب تو یہ جملہ ہر آدمی کہتے ہیں نا، اب تک کنٹینر کی سیاست ہو رہی ہے، اب تک یہ حزب اختلاف کے اس میں ہے، اس میں فریم آف مائنڈ میں ہے. واقعی ایسا ہے؟ اعجاز صاحب جیسے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت ہے ان کو تو یہ محاذرائی ان کو سوٹ کرتی ہے. آپ کی کیا رائے؟ نہیں، میرا خیال ہے اس کی وجہ سے ملک کے اندر تشنج اور کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، اور غیر ضروری طور پہ جو کپتان ہیں یعنی وزیر اعظم ہے، اس کے لیے میرا خیال ہے مشکلات یہ بڑھا دیتے ہیں وہ ذرا آپس میں متضاد باتیں کر کے، اور اس سے بلا شبہ پارٹی کا جو لوور کارڈر ہے اس پہ بالکل ایک منفی اثر پڑتا ہے. آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وزراء جو ہیں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں امتیاز صاحب؟ جی بظاہر تو ہے، اس لیے کہ جب آپ کے حوالے گورننس کا کام کر دیا گیا ہے تو ان لوگوں کو اچھل کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ نیب نے کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے. جب ایک طرف آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے، تو پھر لوگوں کو یہ روزانہ ہر روز کوئی نہ کوئی کیمروں کے سامنے، مائک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی لائن لگ جائے گی، فلاں بھی اندر ہوگا، وہ بھی اندر. تو یہ خواہ پورے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو یہ متنازع بنا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے اس کا زیادہ نقصان خود پارٹی کو ہی ہوتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اداروں کو آٹونومی، خود مختاری دے دی ہے، تو پھر وہ جانیں، ان کا کام جانیں، آپ اپنے بنیادی کام پہ توجہ دیں. شور مچانے کی بجائے آپ گورننس کے جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، عوام کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے کام کریں. اور بلا شبہ
یہ جو IMF کے پاس جانا نہ جانا، اور یہ جو اس وقت جو کرپشن کی آڑ میں بالکل گورننس کا کام رک گیا ہے، یعنی حکومت کا جو ترقیاتی کام ہوتا ہے وہ بھی رکا ہوا ہے، اور بزنس والے اچھی صحیح شکایت کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ معاملات کچھ سلو ہو گیا ہے۔ میں ذرا خطہ کلامی یوں کروں گا ناظرین کی لینا ہے وقفہ، اور یقیناً جو ہے کشیدگی بڑھانا حکومت کے لیے سود مند نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ there is a method behind this madness۔ ہم یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو ایک بہت بڑا سوال رکھیں گے کہ آخر اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، پہلے 2-3 بڑے مسائل کیا، اور کیا وہ مسائل جو ہیں حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں بھی یا نہیں، بات ہوگی وقفے کے بعد۔ ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور حکومت کی جو گردان ہے وہ یہی ہے کہ بدعنوانی اور احتساب ہوگا، اور یقیناً بدعنوانی اس ملک کا مسئلہ ہے، لیکن اس ملک کے اور بھی بڑے بڑے مسائل ہیں۔ ان مسائل میں آپ مطلب معیشت کی بات ہوتی ہے، آبادی کے بڑھتے ہوئے دباؤ کی بات ہوتی ہے، غربت کی بات ہوتی ہے، افلاس کی، ناخواندگی، بہت سارے مسائل ہیں۔ امتیاز گل صاحب، ترجیحی مسائل کیا ہیں اور کیا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں وہ؟ ترجیحی مسائل تو میرا خیال ہے کہ جو ٹیکسیشن نظام ہے اس میں اصلاحات کرنی ہیں، اور دوسری ترجیح جو انہوں نے میرا خیال ہے ایک ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجک غلطی یہ کی کہ عمران خان صاحب نے لوٹی ہوئی دولت کو واپس لانا اور اینٹی کرپشن، یعنی کرپشن، انسداد رشوت ستانی، اس کو اپنا نمبر 1 ترجیح بنا دی۔ حالانکہ انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں تو بہت زیادہ انٹرنچڈ، یہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ایسے لوگ ہیں جو جڑے ہوئے ہیں سیاسی جماعتوں کے ساتھ، بیوروکریسی میں ہیں، انہی کے پھر نمائندے، انڈائریکٹ نمائندے جو ہیں ہمارے میڈیا میں بھی موجود ہیں، بزنس میں بھی موجود ہیں۔ تو اتنا آسان نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ یہ کام نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو پہ چھوڑ کے، کیونکہ جب یہ کہہ دیتے ہیں FIA پہ چھوڑ دیتے ہیں، کئی بہت سارے ادارے ہیں نا ہمارے اینٹی کرپشن کے، ان کو جانے دیں، آپ اپنا بنیادی کام کریں، اور وہ ہے آپ کے محصولاتی نظام کی آپ نے معیشت کی بحالی جو ہے وہ سب سے بڑا کام ہے۔ اس طریقے سے ہونی ہے کہ اگر آپ کو پیسے مل بھی گئے ہیں تو آپ نے، اب جیسے شور مچ رہا ہے کہ ہم چین کو برآمدات کریں گے، بھئی چین کو آپ نے کیا برآمد کرنا ہے؟ سرپلس ہوگی تو کریں گے نا۔ ہمارے ہاں چونکہ جو کیپیسٹی ہے، پروڈکشن کیپیسٹی، وہ بالکل جمود کا شکار ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ بہت ہوا تو ہم اپنی زرعی اجناس وہاں پہ چین کو برآمد کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب تک یہاں پہ کوئی انڈسٹریل لیول پہ، انڈسٹریل سیکٹر میں جب تک سرمایہ کاری نہیں ہوگی، روزگار کے ذرائع نہیں بڑھیں گے، پیداواری کیپیسٹی جو ہے وہ نہیں بڑھے گی۔ اور لیکن امتیاز صاحب یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح سے اسد عمر صاحب وزارت خزانہ کو ہینڈل کر رہے ہیں تو اس میں سوالیہ نشان زیادہ ابھر رہے ہیں، اور وہ جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ تسلسل ہے۔ میں اگر اجازت دیں ہما بقائی صاحبہ، جو ہے کہ جی بدعنوانی کی جتنا رٹ لگائی جا رہی ہے اور بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیصلہ سازی ہے حکومتی مشینری میں وہ رکی ہوئی ہے۔ بیوروکریٹس جو افسر شاہی جو ہے خوفزدہ ہے، حتیٰ کہ بعض تو وزراء بھی خوفزدہ ہیں کہ جناب ہم کوئی فیصلہ کر دیں اور کل کو ہم احتساب کے شکنجے میں ہوں۔ تو کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے خیالات ہیں؟ جی دیکھیے، ڈاکٹر فاروق سلیم کا کیس بہت خراب طریقے سے ہینڈل کیا گیا۔ پھر یہ جو پالیٹکس آف گورننس بائی ٹویٹنگ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی غلط طریقہ کار ہے۔ پھر ڈیمیج، اور پھر ڈیمیج کنٹرول کے سائیکلز، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بھی باجوہ صاحب کو یہ ایشورنس دینی پڑی کہ جی کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گی وقت پر۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا ایکسپورٹ کریں گے، انہوں نے کہا ہم آپ کو چاول اور کچھ ایک اور چیز کا نام لیا گیا، تو چین نے کہا ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیے یہ بہت سیریس ایشوز ہیں، اور ہم یہی پچھلی حکومتوں سے کہتے تھے کہ وہ ہوم ورک نہیں کرتے، وہ اہمیت نہیں ہے ان کے لیے ملک کی بقا اور ملک کے ادارے۔ اور یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ اہمیت تو ہے اس حوالے سے، نیت بھی اچھی، پر بہت معذرت کے ساتھ عامر ایسا لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں کر رہا ہے۔ مطلب کیا کام صرف یہ ہے کہ آپ مائک پکڑ کے لوگوں سے باتیں کرتے؟ نہیں، سمت نہیں ہے، دس جسٹ ٹو مچ نوائز۔ میرا خیال ہے اس حکومت کو دا پاور آف دا کوائٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے
There's just Power so of much silence, noise. power of शोर है silence. बहुत ज़्यादा. हाँ, दुरुस्त. हाँ, आप खामोशी से काम कीजिए, आपका काम आपके लिए बोलेगा. इस वक्त Action speaks louder than words. आपका अमल बोलना चाहिए. मैं चाहूँगा इजाज अवान साहब से पूछते हैं. इजाज साहब, आपको आप माइक के सामने गुजारते हैं अपने ऑफिसेस में गुजारे. अच्छा, अब इजाज साहब, हुकूमत की तरजीहात, उसकी सिमत, उस पर जो है, जो पीटीआई के हमदर्द हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, वो भी बहुत सारे सवालिया निशान उठा रहे हैं. आप मुतमईन हैं कि जिस सिमत में चल रही है, जिस डगर पर हैं, और तरजीहात दुरुस्त हैं इनकी? जी देखिए, मैं पहले उन दो चीज़ों की तरफ इशारा कर दूं जो आपने पूछा था सवाल इब्तदाई तौर पे. देखिए, इससे पहले क्राइसिस क्या रहा है. हमारी तमाम हुकूमतों की डिपेंडेंस रही है बैरूनी कर्जा जात पे और अखराजात के लिए रॉन्ग प्रायोरिटीज़. कर्ज लिया और भंगड़ों में उड़ा दिया, यानी वो पिरामिड्स बनाए जो शायद कौम की ज़रूरत नहीं थे. या उस पैसे को साइफन ऑफ कर दिया गया और बाहर भेज दिया गया, या नून हुकूमत ने समझा कि अंडर ब्रिजेज एंड अंडर पासेज एंड ब्रिजेज एंड ओवरहेड्स और ये जो पिरामिड्स बनाए हैं शायद ये कौम को आगे लेके जाएंगे, जबकि $30 बिलियन का कर्ज ले लिएगा. तो कर्ज पे डिपेंडेंस एंड रॉन्ग प्रायोरिटीज फॉर एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा अलमिया रहा है हमारी तमाम हुकूमतों का इस वक्त तक, जो इस वक्त ये हुकूमत उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है कि कम अज़ कम अखराजात के लिए प्रायोरिटीज दुरुस्त करो. दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हुमा साहिबा ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि करप्शन वो लुब्रिकेंट था जिस पे हमारा सारा निज़ाम चल रहा था. आप पटवारी से लेके कांस्टेबल को ले लें, किसी भी ऑफिस के पीएन और फाइल बेरर को देख लें, जब तक फाइलों को पहिए न लगाए जाएं काम होता नहीं था इस मुल्क में. जो अभी भी ये जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो इस नई हुकूमत को रेजिस्ट कर रही हैं, उसमें अफसरशाही है, बिकॉज दे हैड अडेप्टेड टू अ सिचुएशन कि पैसा ही लेना है और काम करना है. इसी तरह जो काम करवाने वाला था उसे भी पता था पैसा दूंगा तो काम चलेगा. सियासतदानों ने यही वतीरा बनाया हुआ था कि जिसने करप्शन की है इलेक्टोरल रिफॉर्म में, तो इलेक्शन के दिनों में तो उनको धमकियां दो कि किसी का पेट फाड़ेंगे, किसी को उल्टा लटकाएंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, लेकिन जब बरसर इक़्तिदार आ जाओ तो किसी को हाथ मत लगाना. ये कौम इसकी आदी हो चुकी थी. अब इस स्टेटस को जब तोड़ा जा रहा है तो एक कड़ाके की आवाज़ें भी आ रही हैं, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही हैं. यकीनन ये है, लेकिन जो इस वक्त होना है, एक सतह के ऊपर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बड़े लोगों का एहतसाब हो रहा है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ है मेरी, क्योंकि बिजनेसमैन और उन लोगों से बातचीत होती रहती है, तो आज भी इस नए पाकिस्तान में भी बहुत लोगों से मिलता हूं. तो वो कराची में अगर आप साइट एरिया में या कोरंगी में फैक्ट्री लगा रहे हों तो आपको वो कहते हैं ना अपना मास्टर प्लान अप्रूव कराने के लाखों करोड़ों में रिश्वत देनी पड़ेगी. इस्लामाबाद में अगर आप कोई जगह किराए पे हासिल कर रहे हो, हुकूमत की जगह, ये भी अभी का वाक़या एक हफ्ते पहले का, कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी ने किसी हुकूमती बिल्डिंग में चाह रहे थे कोई जगह किराए पे लेने के लिए, तो वहाँ भी उनसे रिश्वत मांगी गई. ये आज के पाकिस्तान में हो रहा है. ये सब चीज़ें हैं और ज़ाहिर है कि बड़ी करप्शन से लड़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक आम आदमी जो तजर्बा कर रहा है, एक आम बिजनेसमैन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो तो वैसे ही है. जी, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं कि देखें 5 महीने में शायद इससे हम 5 माह को ओवरनाइट ही कहें. ओवरनाइट ये सब कुछ नहीं हो सकता था. अभी जो असद उमर ने आज बातचीत की है उस बिजनेस कम्युनिटी से, और 23 तारीख को ये जो अपनी प्रायोरिटीज का एक शो करने लगे हैं कि दीज आर आर प्रायोरिटीज और ईज ऑफ बिजनेस के लिए हम ये कर रहे हैं. हाँ, अगर उधर ये फॉल्टर करते हैं और अभी 5 माह के अर्करेजी के बाद, तमाम कंसल्टेशन के बाद, तमाम हालात का जायजा लेने के बाद अगर ये कोई वर्केबल प्लान सामने नहीं ला सकते तो थोड़ी सी तशवीश होनी चाहिए. अच्छा, तो अभी आपके ख्याल में अगर बहुत सारे लोग जो हैं, कोई बड़ा ब्लंडर करते हैं और कोई अच्छी पॉलिसीज लेकर नहीं आते. एजाज साहब का बकौल के हम बहुत सारे जो वो तनकीद कर रहे हैं वो अपने बेसब्रेपन का मुजाहरा कर रहे हैं. तो ज़रा 5वां हकीकतन कुछ भी नहीं होते, लेकिन बहुत कुछ होते भी हैं कि उसमें खदोखाल, जो लोगों को शिकायत है कि खदोखाल वाज़ेह नहीं हो रहे. लेकिन जो मैं आपसे सवाल करूँगा इम्तियाज़ साहब, कि बहुत सारे हमारे तज़कियाकार कहते हैं कि जी इल्ज़ामात की जो सियासत है वो इस्लाहात का नेमुल बदल नहीं हो सकती, ठीक है ना. और यहाँ पर लग ये रहा है कि जो असल फ्यूल है PTI के पास वो इल्ज़ामात हैं, और मतलब इस्लाहात की बात नहीं हो रही, कोई मतलब प्लान सामने नहीं आ रहा. हम ये नहीं कह रहे कि आप उसको अमल दरामद कर दें, हमें तो प्लानिंग भी नज़र नहीं आ रही, मनसूबा बंदी भी नज़र नहीं आ रही.
देखिए, मनसूबबंदी तो मुझे यकीन है हो रही होगी। अंदरून खाना जो 2-3 टास्क फोर्सें बनी हुई हैं, मेरा ख़्याल है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। ये तो लोगों की मेरा ख़्याल है बड़ी गलतफ़हमी होगी। जो भी तजियाकार जो बात कर रहे हैं या सहाफ़ी कर रहे हैं, आपको मालूम है कि वे दे आर कमिंग फ्राम, क्योंकि वो भी जो स्टेटस को है उसका हिस्सा रहे हैं, उसके बेनिफिशरीज़ रहे हैं, उससे मुस्तफ़ीद होते रहे हैं, चाहे वो सहाफ़ी हैं चाहे बिज़नेसमैन हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि 70 साल में ये मुल्क जिस तरह चला है, उसमें यहाँ का सियासतदान और यहाँ का बिज़नेसमैन वो मुराद पे चलते रहे हैं, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुराद उन्होंने हासिल की है। ब्यूरोक्रेसी आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जिस तरह हर स्टेप पे वो कहते हैं ना, अगर 1 विंडो ऑपरेशन, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पे कोई बाहर से आता है तो उसको 47 विंडोज़ पे जाना पड़ता है और हर विंडो की अपनी एक प्राइस है, हर जगह पे उनसे पैसे मांगे जाते हैं। आपने जो कराची की बात की, नहीं मैं इस्लामाबाद की बात करूं जी, कराची की भी आपने बात की, तो वहाँ तो सिंध की हुकूमत गवर्नमेंट है और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है। सो उसमें देखिए, आप 5 महीने में क्या लोगों का जो मिजाज है, माइंडसेट है, वो तब्दील कर देंगे। ये तो वो कुव्वतें हैं जो कि हर कदम पे कचौके लगा रही हैं, हर कदम पे रुकावटें खड़ी कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो मुराद थी, उनके जो मज़े थे, वो उन्हें ख़तरा पड़ गया है। अब उसको वो इस अंदाज़ में पेश कर रहे हैं कि शायद ये मुल्क इंतहाई जमूद का शिकार हो गया है। मैं नहीं समझता, मुझे तो बड़ी खुशी है कि कम से कम एक कोई ऐसा वज़ीर आज़म है कि जिसका अपना तो ना कोई बिज़नेस है, ना कोई बिज़नेस मफादात हैं, और कम से कम 1996 से वो एक ही बात कर रहा है कि हमने इस मुआशरे से करप्शन को ख़त्म करना। और मैं समझता हूँ कि जो वो इस्लाहात जो कि गुज़िश्ता 25-30 बरसों से होनी चाहिए थी, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, बात हो रही है उसके ऊपर, और चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, चाहे वो हमारा महसूलाती निज़ाम है, उस पे, और मुझे यकीन है कि आइंदा 5-6 माह के दौरान ये तब्दीलियाँ लोगों को वाज़ेह तौर पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। अभी भी हम FBR में मैं बात कर रहा था तो चेयरमैन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ऐसे नए महसूलात या नई मेजर्स ज़ाब्तों का ऐलान हो रहा है कि जिससे कई लोग उसको अब ख़ुद को ख़तरे में समझ रहे हैं। तो बाकी ये बात मैं इस पे, इसीलिए तो मैं तो बहुत कम TV पे आना शुरू कर दी, कम आ रहा हूँ, इसलिए कि ये जो बार बार बात आ रही है कि जी ये कुछ नहीं कर सके, ये दावे करते थे, भी दावे करते थे, हर सियासतदान दावे करता है, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनकी तरफ अक्सर लोग इशारा करते हैं, वो ये भी हैं कि ये करप्ट मुआशरा है जिसमें मुराद याफ्ता तबके बहुत थे। वो मुराद याफ्ता तबके जो कि आवाम के पैसों पे, वो पैसे जो कि टैक्सों की सूरत में आवाम से वसूल गए, उस पे पलते रहे हैं। इन नटशेल हुमा बकाई साहिबा, ये जो इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि इस मुल्क की जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है और उसके मफादात हैं वो सब एक तरफ हो गए और वो कोशिश करें कि इस्लाहात का अमल ना हो, लेकिन साथ साथ हम सुनते हैं जो नक़ाद हैं वो कहते हैं जी मसला जो है वो पता नहीं सियासी क़ुव्वत इरादी का है कि है या नहीं है, या कैपेसिटी का है कि कम से कम ये कोई नहीं कह रहा कि आप उन जो भी आपके मंसूबे हैं उसको उस पर अमल दरामद करके कामयाब हो जाए। 5 माह बहुत ही कलील अरसा होता है, लेकिन साथ साथ लोग इस बात का तकाजा बिल्कुल सही करते हैं कि जी आप, मुझे याद है कि शौकत अजीज़ साहब आए 6 नवंबर को और पाकिस्तान की मईशत की हालत इससे ज़्यादा बुरी थी उस ज़माने में। उन्होंने रोड मैप दिया, मार्केट्स के अंदर जो इंतशार था उसमें बेचैनी थी, ख़त्म हो गई और चीज़ें जो थी अपनी डगर पे चलने लगी। उस ज़माने में भी वॉर ऑन टेरर भी शुरू नहीं हुई थी, तो वो अमेरिका से आपको फंडिंग भी नहीं आ रही थी। तो उस किस्म की यकीन दहानी फिर हमने हफीज़ शेख को देखा, शौकत तरीन को देखा बहैसियत मिनिस्टर्स, उसके फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पर हमें रोड मैप की कमी नज़र आ रही है। जी हुमा। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं इम्तियाज़ साहब की बात से टोटली अग्री करती हूं, और ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि आमिर सोचिए कि अगर ये जो एज अ थर्ड फोर्स के तौर पे इमर्ज हुए हैं और लोगों के लिए उम्मीद बंधी है और इनको लोग पावर अगेंस्ट ऑल ऑड्स इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अगर इनका फेलियर हो जाता है, अगर ये डिलीवर नहीं कर पाते, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये है कि फिर ये रिवर्ट करके उन हाथों में आएगा जिन्होंने जैसे इसको आज इस हाल तक पहुंचाया। क्योंकि देखिए, जो बहुत सारे मसाइल हैं PTI के, वो बैगेज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस, इसके साथ कि हम, और जो अवाम है वो इन्हें वक्त देने को भी तैयार है, इनकी बात सुनने को भी तैयार है, और अभी भी उनको इनसे बहुत ज़बरदस्त उम्मीद है। अब देखिए, डाई हार्ड सपोर्ट है PTI के लिए अभी भी ग्रास रूट लेवल पर और मासेस में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हुकूमतों को डिलीवर करना पड़ता है। इनकी टास्क फोर्स हैं, वो टास्क फोर्स काम कर रही है। अब इट्स टाइम कि वो काम थोड़ा बहुत दिखना शुरू करे, और इनके पास सिर्फ
अल्फाज का काउंटर अटैक ना हो, इनके पास ग्राउंड पे टेंजिबल एविडेंस हो। थोड़ी बहुत बात की असद उमर साहब ने कि एक्सपोर्ट्स में नॉमिनल हमारे इजाफा हुआ है दिसंबर के महीने में, लेकिन इससे ज़्यादा वाज़े इंडिकेटर्स चाहिए अवाम को और उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हो ना। देखिए हर चीज़ पीछे रह जाती है अगर मेरी ज़िंदगी बेहतर हो जाए, फिर मैं खड़ी हूँ इस हुकूमत के साथ, और आम आदमी फिर इस हुकूमत के साथ जुड़ के खड़ा है अगर उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। दुरुस्त। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं वक्फे के बाद जब आएंगे दोबारा तो एक और बड़ा बुनियादी सवाल के जो पीटीआई के वज़रा हैं उनका जोशो खरोश अपनी जगह नज़र आ रहा है आपको, फिर एहतसाब का पहिया चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ। क्या इन दोनों अवामिल को मिलाकर क्या ये हो सकता है कि इस मुल्क में कोई बहुत बड़ा हुकूमत मुखालिफ जो है वो इत्तेहाद बने? बात होगी वक्फे के बाद। जनाब एजेंडा पाकिस्तान में नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदेद, और हुमा बकाई साहिबा की तरफ चलते हैं। हुमा साहिबा, जो मैंने वक्फे में जाने से पहले बात की थी कि जो दो अवामिल हैं कि एक तरफ वज़रा के इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं एहतसाब का पहिया है, क्या ये दोनों अवामिल मिलकर आपको ये लगता है कि कोई बहुत बड़ा हुकूमत मुखालिफ जो है इत्तेहाद बन सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बन पाएगा, और उसकी वजह ये है कि जिस तरह से केसेस अनफोल्ड हो रहे हैं, जिस तरह से जुडिशरी काम कर रही है, वो मोबिलाइजेशन में स्ट्रीट पे देखती हो नहीं पा रही। और इसी वजह से देखिए कि अपोजिशन की स्ट्रैटेजी यही है, उनकी स्ट्रैटेजी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक शोर पे महदूद है। तो चाहे पीटीआई हो, चाहे पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम के कुछ वज़रा हों, कभी कभी वो भी जाग जाते हैं, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हुकूमत को बुरा भला कहते हैं और एक काउंटर नैरेटिव लाने की कोशिश करते हैं पीटीआई के हवाले से। लेकिन ना तो मुझे पार्लियामेंट में कोई ऐसा मूव नज़र आ रहा है, और ना मुझे स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का तो दूर दूर तक कोई आसार नहीं है। कोशिश की जरदारी साहब ने, लेकिन सिंध से आगे वो उसको नहीं ले जा सके, और उस पर भी उनके बड़ी क्रिटिकल उसके ऊपर भी बातचीत हुई। फिर आप देखिए कि बड़ी उम्दा स्ट्रेटजी है इस वक्त जिसको चला रहे हैं शेख रशीद साहब, और वो स्ट्रेटजी ये है कि वो एक डिस्टिंक्शन रखते हैं बिलावल भुट्टो में और जरदारी साहब में और फरियाल में। तो जहां वो पीपल्स पार्टी की वायबिलिटी की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो साहब की कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और जरदारी साहब को और उनको उससे अलहदा करते हैं। ये स्ट्रेटजी है जो सिंध में पूरी दूसरी जमातें भी चलाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक वाइज मूव है जो मोबिलाइजेशन। एक और बात भी हकीकत है, मैं खता कलामी यूँ कर रहा हूँ, एजाज साहब भी मेरी पिछले हफ्ते शेख रशीद साहब से इंटरव्यू किया मैंने, तो उन्होंने कहा जी बिलावल से उम्मीद उनकी कम होती जा रही है, और मायूस किया उन्होंने जितनी उनको तवक्कुआत थी, और वो नसीहत ही कर रहे हैं कि जी जब तक बिलावल साहब वो इसलिए कह रहे हैं ना, वालिद के सामने नहीं खड़े होते। हाँ तो बिल्कुल जी जी आमिर वो तो इसलिए कह रहे हैं ना कि क्योंकि इस वक्त तो बिलावल जो हैं वो जरदारी साहब का फ्रंटमैन बने हुए इन सम वेज ना, बल्कि बफर बने हुए, फ्रंटमैन ना कहें उनको, बफर बने हुए ना, बफर ज्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। जब मैं इजाज़ अमान से आपसे मैं जी इजाज़ साहब मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जैसे मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत ख्वाहिश है कि एक हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बन जाए, लेकिन ज़ाहिर उसमें इनहेरेंट कंट्रडिक्शंस हैं दोनों पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में, ये भी है, और ज़ाहिर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस भी ज़रा सी मुख्तलिफ हैं। आपका क्या असेसमेंट है, क्या इम्कान है इस इत्तेहाद बनने का? देखिए, हमें उसमें सबसे पहले देखना ये पड़ेगा कि मेन स्टेक होल्डर कौन है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, जिनको हालात ने, मौजूदा हालात ने और मीडिया ने इस कदर एजुकेट कर दिया है कि आज एक रिक्शा ड्राइवर से लेके एक पढ़े लिखे ऑफिसर तक हर आदमी एक बात कर रहा है कि मुल्क को इस हालात तक पहुंचाने वाले हमारी करप्ट रूलिंग एलीट रही है और इनएफिशिएंट मिलिट्री डिक्टेटर्स रहे हैं जिन्होंने कौम को यहाँ तक पहुँचाया है। अब उनकी खातिर डंडे खाने को कोई सड़क पे नहीं निकलेगा, अपने बच्चों को मरवाने के लिए माएँ सड़कों पे नहीं भेजेंगी। हर आदमी एक बात कहता है, यार अगर भुगते हैं
تو ابھی عدالتوں میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. یہ ایک ریئلٹی ہے, اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اب دوسری رہی بات بلاول کی, دیکھیں بلاول is too young to have an independent thinking and run. کیا وہ رضا ربانی, خورشید شاہ, آصف علی زرداری, اعتزاز احسن, فریال تالپور اور ان لوگوں کے شکنجے سے نکل کے اپنی انڈیپینڈنٹ لائن اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکشن پارٹی کو دے سکتا ہے؟ تو آنسر از نو. اس کے منہ میں جو باتیں ڈال دی جاتی ہیں, ابھی تک وہ بچہ وہی باتیں کر رہا ہے جو اس کو لکھ کر دے دی جاتی ہیں. بڑے سے بڑے اداروں پر, عدلیہ پر, فوج پر, ہر ایک پر جو الفاظ اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے. تو دیٹ شوز کہ اس میں ابھی تک کوئی, اس کو ظاہر ہے گرومنگ کے لیے ٹائم چاہیے. اتنا بچہ نہیں ہے, آج وہ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہے اور 30 سال کی عمر ہو گئی ہے, تو اس کو ابھی سیکھنے میں وقت لگے گا. لیکن جو باقی پارٹی ہے وہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں اور ان کا ماضی کیا رہا ہے اور انہوں نے پارٹی کو کیا دیا ہے اور کیا کچھ ابھی تک ہوتا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اپوزیشن, فضل الرحمان ہیز نو کریڈیبلٹی. وہ کس کو موبلائز کرے گا؟ جماعت اسلامی کس کو موبلائز کرے گی؟ اسفند یار ولی کس کو موبلائز کرے گا؟ پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری آئی وڈ سے اور نواز شریف کس کو موبلائز کریں گے؟ آج آپ دیکھیں پنجاب جو ان کا گڑھ ہے, جب ان کو سزا ہوئی ہے کتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو سڑکوں پہ بھیجا ہے کہ جاؤ اور مار کھاؤ اور ان کے لیے جلوس نکالو. ان کو تو ریسیپشن دینے کو کوئی تیار نہیں تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت لوگ کسی کی خاطر ڈنڈے کھانے کو تیار ہیں. صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی نہ مار لے, خود کلہاڑی نہ مار لے, یہ سب سے اہم بات ہے. کریں اور پیپلز فرینڈلی پروگرام لے کے آئیں. اسد عمر از ناٹ ٹو لیٹ اگر وہ 23 تاریخ کو کوئی اچھی پالیسی لے آتے ہیں. اسی طرح جو شفقت صاحب ہیں, اگر کوئی اچھی ایجوکیشن پالیسی اور یونیفارم سلیبس پورے ملک کے لیے لے آتے ہیں, تو یہ تمام پیرنٹس کی اس وقت جن کے بچے سکول جاتے ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے. یہ بڑا ایک فرینڈلی لٹمس ٹیسٹ جو ہے, اب رہی بات لاسٹ پوائنٹ, وہ آخری پوائنٹ, جی ایک پوائنٹ. لوگ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں کہ اس حکومت کا ایکسپیرینس نہیں ہے. مجھے بتائیں, راجہ پرویز اشرف پراپرٹی ڈیلر اور ایک بھٹے کا مالک, اگر وہ اس ملک کا وزیر اعظم لگ سکتا ہے تو کیا ایک ایچسونین اور آکسفورڈ کا گریجویٹ جس نے 22 سال سٹرگل کی ہے وہ اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ دا موسٹ وائڈلی ٹریولڈ پرائم منسٹر جو اس وقت ہمارے پاس ہے ود سچ اے کیریکٹر اینڈ کریڈیبلٹی. تو اور جو منسٹرز بھی ہیں, دانیال, تلال اور جو نحال جو کچھ کر رہے تھے, کیا ان سے یہ انیکسپیرینس منسٹرز ہیں جو ابھی بیٹھے ہیں؟ صرف آئیڈیا یہ ہے. جی اجازت میں چاہوں گا, کیونکہ پروگرام ہمارا جو ہے بالکل آخری چند منٹ رہ گئے ہیں. امتیاز گل صاحب سے, امتیاز صاحب دو باتیں دلچسپ. ایک تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے جو ہمارے دیگر شرکائے گفتگو ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ابھی تک وہ شکنجے میں ہیں اپنے والد صاحب کے اور جو ان کے دیگر سینئر رہنما ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور دوسرا میں آپ سے کہوں گا کہ اس پہ بریف کامنٹ کیجیے گا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بد اعتمادی کی جو خلیج ہے وہ بہت گہری ہے. کیا مستقبل میں کوئی ملنے کے ایسے ان کے کامن پوائنٹس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو یہ دوسری بات کر لیں کہ جن رہنماؤں نے ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے بلند بانگ دعوے کیے تھے جلسوں میں اور اب مختلف اجلاسوں میں, تو ان کا قریب آنا صرف اسی وقت ممکن ہے جب ان کے مفادات ایک دوسرے سے مل رہے ہوں, ان کے تقاضا ہو مفادات کا کہ وہ ہاتھ ملا لیں تو خود کو بچانے کے لیے. اس وقت ان کو بچنے کی کوئی مجھے زیادہ صورتحال نہیں لگ رہی ہے. اگر نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو والوں نے اسی طرح اپنا بالکل ایک مرکوز انداز میں چند کیس اٹھا کے ان کو تکمیل تک پہنچایا, تو پھر ان کا باہمی ہاتھ ملانا پرانے لیڈروں کا بڑا مشکل ہوگا. بلاول زرداری وہ بلا شبہ ایک یرغمال بنا ہوا ہے, جو بڑے اپنے والد اور اپنی جو پھپھو ہیں ان کا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ وہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں یہ وہی باتیں جو کہ خورشید شاہ صاحب کر رہے ہیں اور جو دوسرے رہنما کر رہے ہیں. اور اس ملک کا یہ بھی المیہ ہے کہ چونکہ وہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا چونکہ صاحبزادہ ہے, لہٰذا اس کی وجہ سے ہمارے اتنے تجربہ کار لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کے, چاہے وہ قمر زمان قاہرہ ہیں, اعتزاز احسن ہیں, رضا ربانی یا شہری رحمان صاحب ہیں, یہ سب اس کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی اس ملک کا اب نیکسٹ ڈور دیکھیے کہ راہول گاندھی کو کس طرح کانگریس نے اپنی ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا. وہ بھی سابقہ وزیر اعظم کا بیٹا تھا, لیکن انہوں نے بالکل ایک جمہوری انداز میں ایک سٹرگل کر کے آج تک اس کو ابھی کہیں جا کے تھوڑا سا ان کو رول ملا ہے. یہاں ہمارے ہاں شاید کوئی انٹیگریٹی کی کمی ہے کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں
وہ بھی بس ہاں میں ہاں ملائے چلے جا رہے ہیں، ان کو یہ لائن نہیں دیتے کہ بھائی اب آپ اس قوم کے رہنما ہیں تو آپ کو تھوڑے مختلف لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب، اعجاز اوان صاحب اور ہما بقائی صاحبہ کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا آج کے پروگرام میں۔ یقیناً ناظرین، اگر پاکستان کو ان معاشی مشکلات سے اور چیلنجز سے نمٹنا ہے تو جو پہلی شرط ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ملک میں کسی طرح سے سیاسی استحکام لایا جائے، اور اس کا جو پیمانہ ہوگا، ایک تو یہ یقیناً کہ حکومتی وزراء کو ذرا سا سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، اشتعال انگیزی سے گریز کرنا چاہیے، لیکن اصل پیمانہ ہوگا کہ کیا وہ عوام دوست پالیسیاں لے کے لانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تو یہی پیمانہ ہوگا۔ اور امید یہ کرنی چاہیے، اب تک جو ہمارے شرکائے گفتگو کی بات رہی کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو کال اٹ اے ڈے، کہ جی ابھی نئی 5 مہینے ہوئے اور ہمیں بے صبرے پن کا زیادہ مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک اور ناکام حکومت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔